جو توبہ کر لے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ دیکھا اللہ کا کرم خالی معافی نہیں ہے، نامہ اعمال میں جو بدنظری، زناکاری، شراب نوشی، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو اللہ مٹا کر وہاں اس کی نیکیوں کو لکھ دیں گے، کیونکہ اسی آیت کی بات ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو توبہ کر لے گا دل سے اس کی ہم برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ 3 طریقے سے اللہ تعالیٰ برائیوں کو توبہ کے بعد اپنے گنہگار بندوں کی برائیوں کو توبہ کے بعد 3 طریقے سے نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ طریقہ نمبر 1 سنو، تفسیر روح المعانی پیش کرتا ہوں کہ جہاں جہاں اس کی برائیاں ہیں اسی کی نیکیاں، اسی شخص کی نیکیاں وہاں لکھ دیتا ہے۔ یہ تفسیر نمبر اول ہے۔ تفسیر روح المعانی میں سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی، مگر عربی بہت مشکل ہے اس کی۔ کیسے؟ مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک شخص گاتا ہے فلمی گانا، فلم ایکٹر سے، اس کے بعد توبہ کر کے وہ حج کرنے چلا گیا یا چلی گئی، اب وہاں اس نے کہا اللہ توبہ کرتے ہیں، اب کبھی گانا نہیں گائیں گے، اور ہم کبھی اسٹیج پر ناچیں گے بھی نہیں، سب گناہوں سے توبہ۔ اب اس نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ جتنے گانے اس کے تھے نامہ اعمال میں سب کو اللہ کراس کر کے مٹا کر کے وہاں لبیک لکھوا دے گا، یعنی اسی کی نیکیوں کو وہاں لکھا دے گا، یعنی وہ عمل وہ وہاں کسی فرشتے کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ یہاں کیوں کراس کیا گیا، یہ جگہ خالی ہے، ضرور کوئی بات ہے جن سے۔ اللہ تعالیٰ جگہ خالی نہیں رہنے دیں گے، اس کے گناہوں کی جو تحریر ہوگی وہاں نیکی لکھوا دیں گے اور باقی کراس سب ہو جائے گا، معافی ہو جائے گی، وہاں اس کی نیکیاں لکھا دیں گے، جیسے گانا مٹا کر لبیک اللہم لبیک لکھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے مٹائیں گے۔ اس میں فرشتوں کی خدمات اللہ تعالیٰ نہیں لیں گے بندوں کے لیے، کیونکہ فرشتے پھر تانا دیتے کہ آپ کے بندے یہی ہیں جنہوں نے ایسی نالائقیاں کی تھی، ہم نے مٹایا ہاتھ سے۔ تو اب حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں کہ ہماری خطاؤں کو مٹاتے ہیں خود اپنے حکم سے، فرشتوں کا بھی احسان ہم پر نہیں رکھتے، جیسے بادشاہ اپنے بیٹے کی خطا کو خود معاف کر دے اور چھپا دے اور کسی پبلک کو پتہ نہ چلنے دے کہ میرے شہزادوں کی رسوائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہماری رسوائیوں سے پناہ بچایا اور گناہوں کو خود مٹایا۔ پھر دوبارہ حیات آ گئی، توبہ کرنے سے گنہگار کو دوبارہ حیات آ جاتی ہے۔ تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے، جو اللہ کو بھولتا ہے اس کی موت ہے، جب پھر یاد کرتا ہے تو پھر دوبارہ حیات پا جاتا ہے، جیسے ابھی بجلی چلی گئی تھی پھر آ گئی۔ تیرا ذکر میری زندگی، تیرا ذکر میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے۔ جب کبھی معمول چھوٹ جائے، جب یاد آئے تو پھر شروع کر دو۔ ذکر کے ناطے اور معمولات جو چھوٹ جاتے ہیں اس کی قضا نہیں ہے، بس توبہ کافی کہ اللہ تعالیٰ اتنے دن تک ہم آپ کو بھولے ہوئے تھے، اب دوبارہ پھر شیخ کا بتایا ہوا ذکر شروع کر دو۔ ذکر کی قضا نہیں ہے کہ اب دوبارہ سب ادا کرو۔ مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، ایک جسم نہ توا کو توانائی دے گیا، رخصت کے وقت وہ تیرا مڑ مڑ کے دیکھنا زخم جگر کو اور بھی گہرائی دے گیا۔ میں رومانٹک سے مولا کا عشق سکھاتا ہوں، عشق مولا کو، عشق لیلا کو عشق مولا میں کنورٹ کرنے کی اور ٹرانسفر کرنے کی۔ اب پھر سنیے، عشق لیلا کو عشق مولا میں تبدیل کرنے کے لیے، منتقل کرنے کے لیے، ٹرانسفر کرنے کے لیے، کنورٹ کرنے کے لیے اپنی بنوٹ چلاتا ہوں۔ بنوٹ لاٹھی کا ہاتھ ہوتا ہے، دکھاتا ہے پیر کی طرف، مارتا ہے سر پر، اس کو کہتے ہیں فن۔ تو ہمارے گناہ اللہ کس طرح مٹاتا ہے؟ تفسیر نمبر 1 ہو گئی کہ گناہوں کی جگہ جہاں جہاں گناہ تھے اس کو مریض کو صاف کر کے اللہ اسی کی نیکیاں وہاں اپنے حکم سے چڑھوا دیتا ہے، اس لیے فرشتوں کی خدمت نہیں لیتا، تاکہ فرشتہ ہمارے شاہزادوں کو قیامت کے دن تانا نہ دے۔ یہ مضمون دیکھ لو،
حدیث کا مضمون ہے یہ. انصل اللہ، توبہ کے بعد ان العبد اذا تابا، جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انصل اللہ تعالی حفظتہ، فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے، وہ جوارحہ، اس کے اعضاء سے بھی بھلا دیتا ہے، وہ معالم فی الارض، اور زمین کے نشانات کو بھی مٹا دیتا ہے. خود اللہ انصل اللہ، اللہ بلاتا ہے، فرشتوں کی خدمت نہیں لیتا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں تاکہ مدلل ہو جائے تقریر. یہ نہ کہو کہ دلیل اس کی تقریر اس کی دلیل نہیں ملی، جس کی وجہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کیا کہ اللہ تعالیٰ خود مٹاتے ہیں، فرشتوں سے کیوں نہیں کام لیتے کہ فرشتے ہمارے بندوں کو تانا دیتے ہیں. یہ اللہ ہے ہماری رکھی اپنے غلاموں کی، جن کی رحمت کی یہ شان ہے تو کیسے ہم کو رسوا کریں گے. تفسیر نمبر 2 تفسیر روح المانی سے پیش کرتا ہوں کہ جو گناہ کرتے کرتے جو گناہوں کے تقاضا کی شدت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس شدت تقاضائے معصیت کو ختم کر کے پھر نیک اعمال کرنے کے تقاضا پیدا شدید ڈال دیتا ہے. تقاضائے شدت تقاضائے معصیت کو شدت تقاضائے حسنات میں بدل دیتا ہے. یعنی جتنا گناہوں پر حریص تھا اتنا نیک اعمال پر حریص رہتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے کہاں کوئی دیوانہ ملے گا، کہاں کوئی اللہ والا ملے گا جس سے ہم اللہ کی محبت سیکھیں. اب اختر کا ایک شعر یاد آ گیا اچانک، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئی، جہاں کوئی اللہ والا درد بھرا دل لیے ہوئے جی رہا ہو اور اس کے صبح شام گزر رہے ہوں، اس کے ساتھ اپنے صبح شام ملاؤ، اس کے ساتھ ایام و لیالی ملاؤ. پھر دیکھو ساری دنیا کی لیلاؤں کا خالق نمکیات لیلائے کائنات جب دل میں ملے گا تو گراؤنڈ فلور کے تمام نجاستوں کی گٹر لائنوں میں مرور عبور سے سرور حاصل کرنے کی طبیعت متنفر ہو جائے گی. 2 تفسیر ہو گئی نا، تقاضائے شدت تقاضائے معصیت کو، کیونکہ گناہ کرنے سے نفس میں تقاضا بڑھ جاتا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ گناہ کر کے جو سکون لینا چاہتا ہے کہ تقاضا تنگ کر رہا چلو گناہ کر لو ایک دفعہ پیٹ بھر کے، تو فرماتے ہیں تقاضا کم نہیں ہوگا، تقاضا اور شدید ہو جائے گا. جیسے خارش میں اگر کھجلاؤ گے تو خون نکلے گا، کھال پھٹ جائے گی اور خارش میں کمی نہیں آئے گی. ارے ظالموں، کسی حکیم سے کڑوی دوا صافی پی لو، مصفی پی لو، خون صاف کرا لو تو خود ہی کھجلانے کو دل نہیں چاہے گا. جب دل میں اللہ کی عظمت کا جھنڈا لہرائے گا، دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی تو تعالیٰ کی عظمت کے سامنے تمہیں گناہوں کے تقاضے اور خارش کا تقاضا نہیں ہوگا. جس کو خارش ہو تو سمجھ لو اس کا خون خراب ہے، جس کو گناہوں کے تقاضے ہیں تو سمجھ لو اس کا دل خراب ہے. اس کا علاج کیا جاتا ہے. یہ تھوڑی کہ کہیں خارش میں بڑا مزہ آ رہا ہے. ایک صاحب نے کہا حکیم الامت کے بعد میں ہے کہ خارش میں ان کو مزہ بھی آتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا گناہ میں مزہ آتا ہے، گناہوں کی مزہ کی مثال ایسی ہے جیسے خارش میں کھجلانے میں مزہ آتا ہے. لیکن فرمایا کہ ایک شخص کھجلا رہا تھا، کہہ رہا تھا اتنا مزہ آ رہا ہے جیسے میری شادی ہو رہی ہے اور ولیمہ ہو رہا ہے اور دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، شامیانہ لگا ہوا ہے، اس طرح اشارہ کر رہا ہوں. لیکن جب کھجلاتے کھجلاتے خون نکل آیا، کھال پھٹ گئی، تب رونے لگا کہ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ شامیانے اجڑ گئے، بیوی بھی کہیں بھاگ گئی، دیگیں بھی اڑ گئی آندھی سے. تو فرمایا کہ گناہ کے بعد سوچ لو کتنے پریشانی ہوتی. لہذا خارش کا علاج کھجلانا نہیں ہے، اپنے خون کا علاج کراؤ کہ خون صاف ہو جائے. انشاءاللہ کھجلانے کو دل نہیں جائے گا. آپ لوگوں کی کھال اچھی ہے، ابھی کوئی آدمی آپ کے کھجلانے لگے، بولو آپ کیا کہو گے؟ بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ مجھے کوئی خارش تو نہیں ہے. اچھی بھلی کھال میں خارش سے سخت غصہ آتا ہے. تو جب انشاءاللہ دل اچھا ہو جائے گا تو گناہوں کی خارش سب ختم ہو جائے گی. پھر کوئی مفت میں بھی گناہ کا دعوت دے گا تو آپ مفت میں بھی گفٹ نہیں لے سکیں گے اور یہ کہیں گے اے حسین تیرا مال اگرچہ گفٹ اور مفت ہے مگر میرا ایمان مفت کا نہیں ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے سرما دیا تو کہا حضرت مفت میں ہدیہ دے رہا ہوں، فرمایا اس کے اجزا بتاؤ، میں اپنے خاندانی حکیم سے پوچھوں گا. جب وہ کہیں گے کہ یہ سرما ٹھیک ہے آپ کے لیے تب میں استعمال کروں گا. وہ بڑے میاں غصے میں آ گئے. ذرا بڈھوں کو غصہ جلدی آتا ہے. کوئی کاغذ نہ تو رکھو میرے سامنے، چھپا کے رکھو.
مضامین میں خلل اندازی مت کیا کرو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے فہم سلیم مانگو. پرچے وہیں سے دکھا رہے ہاتھ میں کیوں لیا تم نے؟ جب پرچہ ہاتھ میں آتا ہے تبھی تشویش شروع ہو جاتی ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم سرمے کے اجزاء جب پہلے بتاؤ پھر میں سرما استعمال کروں گا. اس نے کہا صاحب مفت میں دے رہا ہوں اتنے ناز و نخرے مفت کے لیے. فرمایا تیرا سرما تو مفت کا ہے, میری آنکھیں مفت کی نہیں ہیں. لہذا جب گفٹ اور مفت میں کوئی گناہ ملے تو بھی نظر بچا لو دور ہی سے اور کہو کہ اللہ یہ حسین چاہے مفت میں نہیں ملے لیکن میرا ایمان مفت کا نہیں. اس کا ہمیشہ خیال رکھو. اگر بتاؤ ایک صاحب نے کہا کہ ٹیلی ویژن اس لیے لایا ہوں کہ میرے لڑکے دوسروں کے گھر میں جاتے ہیں. میں نے کہا اگر زہر نہ ہو تمہارے آڑوس پڑوس میں تو کیا جوڑیا بازار سے زہر لا کے گھر میں رکھو گے لڑکوں کے کھانے کے لیے؟ ٹیلی ویژن وی سی آر ننگی فلمیں آج اسی سے ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں. اتنا دل ان کا سیاہ ہو رہا ہے کہ بزرگوں کے پاس جانتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ وہاں وی سی آر ننگی فلمیں گناہ ہم سے چھوٹ جائیں گے. لیکن ان کو پیار و محبت سے لے جاؤ, گناہ چھوٹے گا نہیں, گناہ چھوڑنا نہیں پڑے گا, چھوٹ جائے گا.